السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے، نام اور جگہ دونوں مخفی رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس عورت کا حمل ساقط ہو جائے وہ نماز کس سے پڑھ سکتی ہے؟ کیا صورت ہے اس کی؟ دیکھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض عورتوں کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں۔ کبھی ساقط ہونے والا بچہ خلقت کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اور کبھی ناقص۔ ان دونوں صورتوں میں نماز کا کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ساقط ہونے والے بچے کے سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ظاہر ہو چکے ہوں تو وہ عورت نفاس کی حالت میں مانی جائے گی، نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، نہیں نماز پڑھے گی نہیں روزہ رکھے گی، اور اس سے جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ شوہر اس سے جمع بھی نہیں کر سکتا، جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یا 40 دن مکمل کر لے۔ 40 یوم 40 دن مکمل ہو جائے۔ اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو اس پر غسل، نماز اور روزے واجب ہو گئے رمضان کے، اور شوہر کے لیے اسے جمع کرنا بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ نفاس کی کم سے کم مدت کا تعین نہیں ہے۔ 40 دن ہے بس میکسیمم، اس سے کم کا تعین نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ ولادت کے 10 روز بعد یا اس سے کم بیش میں پاک ہو جاتی ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوگا، اور وہ احکام بھی جو میں نے بتایا، نماز روزے جو ہیں وہ واجب ہو جائیں گے۔ اور 40 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ فاسد خون ہوگا۔ اس حالت میں نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، اور اس کے شوہر کے لیے اس سے جمع کرنا بھی جائز ہوگا۔ وہ مستحاضہ کی طرح ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن حبیش کو استخاصہ کی حالت میں یہ حکم دیا تھا۔ حضرت فاطمہ بن حبیش کو استحاضہ کی حالت میں یہ حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد وضو کرو، اور اگر 40 دن کے بعد حیض کے وقتوں میں خون آیا تو وہ حیض کا خون ہوگا۔ نماز، روزہ اور شوہر کے لیے جمع اس وقت تک حرام ہوگا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی 40 دن کے بعد اگر وہ حیض آ گیا تو پھر اب حیض کا معاملہ ہو جائے گا جو مہواری آتی ہے۔ اور اگر ساقط ہونے والا بچہ ناقص ہے، صرف گوشت کا لتھڑا ہے جس میں نقشے بھی نہیں ہیں، نقشے بھی نہیں بنے، محض صرف خون ہے، تو وہ عورت حیض یا نفاس کی حالت میں نہیں ہوگی بلکہ مستحاضہ کے حکم میں ہوگی۔ وہ نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، اس کے علاوہ شوہر اس سے جمع بھی کر سکتا ہے، اور وہ مستحاضہ کی طرح روئی وغیرہ کا استعمال جو ہے کرے گی، اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اور اس کے لیے ظہر و عصر کو ایک ساتھ، مغرب عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل اور فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا مشروع ہے، جیسا کہ حضرت حمنہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ثابت ہے، اور وہ علماء کے نزدیک مستحاضہ کے حکم میں آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔